بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گائز آج پھر ہم لوگ پیشن گوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی اسی پر بات کریں گے کہ مسلمانوں کے خلاف تمام دنیا کی قومیں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ابو داؤد اور بہقی میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قریب ہے کہ قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گی، یعنی تم پر متحدہ حملہ کرے گی جس طرح کھانے والے کھانے کے پیالے پر گرتے ہیں۔ حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ اس لیے کہ اس زمانے میں ہم مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد ان دنوں بہت بڑی ہوگی، لیکن تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کی سطح پر کف اور خس و خاشاک ہوتا ہے۔ سیلاب ان کو بہائے لیے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب دور کر دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت۔ موجودہ دنیا اسلام کے پیش نظر تاریخ میں کیا حرف اس کی تصدیق نہیں؟ اور یہودیوں سے جنگ کی پیشن گوئی فرمائی۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی تھی کہ مسلمانوں اور یہودیوں میں ایک عظیم الشان جنگ ہوگی۔ یہودی شکست کھا کر چٹانوں اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے تو وہاں بھی ان کو پناہ نہیں ملے گی، اور ان میں سے آواز آئے گی کہ اے مسلمان، دیکھ، یہ یہودی چھپا ہے۔ اس حدیث کو پڑھتے ہوئے پہلے دل میں خطرہ گزرتا تھا کہ الہی، یہودیوں میں نہ تو قوت ہے، نہ کوئی ان کی سلطنت ہے، نہ مسلمانوں کے درمیان کہیں ان کی بڑی آبادی ہے۔ یہ لڑائی کیوں کر پیش آئے گی؟ مگر پچھلی جنگ نے اپنے نتیجے کے طور پر فلسطین میں جو صورت نمایاں کر دی ہے، اور عہد نامہ بلفور نے فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے، اور صہیونی تاریخ نے فلسطین کو خالص یہودی ملک بنانے اور بالآخر وہاں یہودی سلطنت قائم کرنے کا جو تہیہ کیا ہے، اس نے مخبر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی کی صداقت کے منظر کو آنکھوں کے سامنے کر دیا ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ میں فتن اور آثار قیامت کے سلسلے میں متعدد حدیثیں ایسی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف و صریح الفاظ میں اپنی امت کو یہ اطلاع دی ہے کہ آخر زمانے میں دجال کے ظہور اور نزول مسیح علیہ السلام سے پہلے ملک شام میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان عظیم الشان خونی مارکے پیش آئیں گے۔ اس ملک میں ان دونوں کے درمیان صلیبی جنگوں نے اس قسم کے سینکڑوں خونی مارکے پیش کیے ہیں، مگر جنگ عظیم نے شام کی جو صورتحال پیدا کر دی ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ تمام واقعات آنے والے خونی مارکوں کی تقریب و تمہید ہیں۔ منکرین حدیث داؤد میں ہے کہ اسلام نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے، یعنی کہ غرور کی شان سے بیٹھا اور اس کے پاس میرے کاموں میں سے کوئی کام جس کے کرنے کا میں نے حکم دیا یا جس سے میں نے منع کیا وہ اس سے بیان کیا جائے تو کہے کہ ہم نہیں جانتے، جو ہم نے قرآن میں پایا اسی کو مانتے ہیں۔ بہقی میں اس سے زیادہ صاف الفاظ ہیں۔ دور اول میں اگر یہ پیشن گوئی معتزلہ پر صادق آ سکتی تھی تو اب آج کل مصر و ہند کے ان اشخاص پر پوری طرح صادق آتی ہے جو خود کو اہل قرآن کے نام سے موسوم کر رہے ہیں۔ قیامت کے آثار اور نشانیوں میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے خصوصیت کا سلام ہوگا اور تجارت کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ عورت بھی اپنے مرد کا ہاتھ اس میں بٹایا کرے گی۔ کیا اس موجودہ دور تمدن سے بڑھ کر اس پیشن گوئی کی کوئی صداقت کا کوئی اور زمانہ ہوگا؟ آج سے زیادہ کبھی تجارت کی گرم بازاری تھی، اور عورتیں کبھی اس سے پہلے اس بے باکی سے مردوں کے دوش بدوش ہو کر اس پیشے میں درائی تھی۔ اہل یورپ کی کثرت ہوگی۔ اس کی پیشن گوئی فرمائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ قیامت جب آئے گی تو روم سب زیادہ ہوں گے۔ عربوں کے محاورے میں روم سے مقصود اہل فرنگ یعنی اہل یورپ ہیں۔ آج اہل یورپ کی یہ کثرت ہے کہ اس وقت ان کے وجود سے دنیا کا کوئی گوشہ خالی نہیں، اور ان کی قوت و طاقت کا دنیا کی کوئی قوم مقابلہ نہیں کر سکتی۔
یہ پیشن گوئی آج سے 1350 برس پہلے کی گئی تھی اور آج اس کی صداقت آفتاب کی طرح روشن ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 30 کاذب دجال پیدا ہوں گے، جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ ایسے مدعیان کاذب کی تعداد اگر مسلمہ کے وقت سے لے کر آج تک کی تاریخوں سے چن کر الگ کی جائے تو قریب 30 کے پہنچ جائے گی، جن میں سے 2 جو ہندوستان اور ایران میں ابھی گزرے ہیں وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ حجاز میں ایک آگ پر اس کی پیشن گوئی فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حجاز میں ایک ایسی آگ نہ نکلے جس کی روشنی بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن نہ کر دے۔ یہ روایت صحیح مسلم اور حاکم میں ہے۔ امام نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ آگ ہمارے زمانے میں مدینہ میں ظاہر ہوئی اور آگ اس قدر بڑی تھی کہ مدینہ کے مشرقی پہلو سے لے کر پہاڑی تک پھیلی تھی۔ اس کا حال شام اور تمام شہروں میں تواتر معلوم ہوا اور ہم سے اس شخص نے بیان کیا جو اس وقت مدینہ میں موجود تھا۔ ابو شامہ ایک اور معاصر مصنف کا بیان ہے کہ ہمارے پاس مدینہ سے خطوط آئے جن میں لکھا تھا کہ 4 شنبہ کی رات کو جمادی الثانیہ کی 3 تاریخ کو مدینہ میں ایک سخت دھماکہ ہوا، پھر بڑا زلزلہ آیا جو سات بسات بڑھتا رہا، یہاں تک کہ 5ویں کو بہت بڑی آگ پہاڑی میں کریزہ کے محلے کے قریب نمودار ہوئی، جس کو ہم مدینہ کے اندر اپنے گھروں سے اس طرح دیکھتے تھے کہ گویا وہ ہمارے قریب ہی ہے، اور ترائیاں بہہ نکلی اور ہم اس کو دیکھنے کو چڑھے تو دیکھا کہ پہاڑ آگ بن کر بہہ رہے ہیں اور ادھر ادھر شعلہ بن کر جا رہے ہیں۔ آگ کے شعلے پہاڑ معلوم ہوتے تھے محلوں کے برابر چنگاریاں اڑ رہی ہیں، یہاں تک کہ یہ آگ مکہ معظمہ اور صحرا سے بھی نظر آتی تھی۔ لوگ گھبرا کر روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دعا و استغفار کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ یہ حالت 1 مہینے سے زیادہ رہی۔ علامہ ذہبی اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ اسی سال میں مدینہ کی آگ نکلی جو ان بڑی نشانیوں میں سے تھی جن کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی تھی۔ اس آگ میں اس شدت اور روشنی کے باوجود گرمی نہ تھی اور چند روز رہی اہل مدینہ کا خیال تھا کہ قیامت آ گئی، تو انہوں نے خدا کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا۔ اس آگ کا حال تواتر معلوم ہے۔ حافظ سیوطی لکھتے ہیں کہ متعدد لوگوں سے جو بصرہ میں اس وقت موجود تھے یہ شہادت منقول ہے کہ انہوں نے رات کو اس کی روشنی میں بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں دیکھی۔ تو گائز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں جو انہوں نے ارشاد فرمائی اور اخبار غیب جو انہوں نے بتائی احادیث میں بہت موجود ہیں، لیکن میری ویڈیوز کافی طویل ہو گئی ہیں اس ٹاپک پر۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی ان تمام کے متعلق، اور اگر ویڈیوز پسند آئی ہوں تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ فرینڈس میں شیئر کریں، اور جو نیو آئے ہیں چینل پر وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔